الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين اما بعد۔ سامعین محترم، گزشتہ مجلس کے اندر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے کچھ عرض کیا تھا کہ حضرت ابو عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا اور آپ کا ساتویں دن عقیقہ کیا اور تمام قریش مکہ کو اس میں شرکت کی دعوت دی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو اب دودھ پلانے کا مسئلہ تھا۔ تو ولادت باسعادت کے بعد 3-4 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی ایک لونڈی تھی، کنیز تھی، جس کا نام تھا صوبیہ۔ اس کو ابو لہب نے آزاد کر دیا تھا۔ تو اس ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی نے یعنی صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ آپ کے چچا ابو لہب کو جب صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے اس خوشی میں اسی وقت صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ابو لہب نے حضور کی پیدائش پر، ولادت پر خوشی منائی اور خوشی میں اپنی باندھی کو، اپنی کنیز کو آزاد بھی کر دیا۔ لیکن میرے دوستو، قرآن مجید کی آیات ہیں، سورہ لہب آپ پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ابو لہب نے اگرچہ حضور کی میلاد پر، حضور کی ولادت پر خوشی منائی، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا تھا، آپ کے پروگرام، آپ کے مشن کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتا تھا، آپ کے لائے ہوئے قانون کو نہیں مانتا تھا، اسی لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں چلا گیا۔ تو ہم صرف یہی کام کرنے لگ جائیں کہ حضور کی میلاد پر خوشیاں منائیں اور بھنگڑے ڈالیں، جلوس نکالیں، جلسے کریں، سڑکوں پر آ کر جو ہے قوالیاں گائیں۔ اگر ہم یہی کام کرتے رہے اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قانون اور شریعت کو اگر
نہ اپنایا تو خدا نہ کرے ہمارا حشر کہیں قیامت میں برا نہ ہو، کہیں ہم بھی جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں۔ تو بہرحال میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت صوبیہ جو تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ ان کو بھی دودھ پلایا تھا، اس لیے امیر حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں، آپ کے چچا بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صوبیہ نے ابو سلمہ کو دودھ پلایا۔ صوبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی جو عورت تھی اس کا نام تھا حلیمہ سعدیہ۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ اپنے دودھ پیتے بچوں کو ابتدا ہی سے دیہات کے اندر، گاؤں کے اندر بھیج دیتے تاکہ دیہات کی صاف شفاف آب و حیا میں ان کی نشو و نما ہو، ان کی پرورش ہو، زبان ان کی فصیح ہو، بلیغ ہو، اور عربی جو خصوصیات ہیں ان سے جدا نہ ہوں۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان نہایت فصیح ہے، نہایت بلیغ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے، بات کرتے تو آپ جو ہے ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ نکالتے تھے تاکہ مجلس میں بیٹھی عوام آپ کی گفتگو کو سمجھ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ابو بکر کو کہ فرمایا اول تو میں قریش میں سے ہوں اور میں نے بنی سعد کے اندر دودھ پیا ہے، تو میری زبان فصیح کیوں نہ ہوگی، کیونکہ میں نے بنی سعد میں جا کر دودھ پیا ہے، وہاں پرورش پائی ہے، وہاں میری تربیت کی گئی ہے۔ تو بہرحال ہم اس واقعے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو حضرت آمنہ کا اب انتقال ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کو پہنچی تو حضرت آمنہ نے مدینے کے جانے کا ارادہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئی، اور اس سفر میں حضرت ایمن بھی آپ کے ساتھ تھی۔ 1 مہینے اپنے میکے میں رہی حضرت آمنہ، 1 مہینے تک قیام کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس ہوئی۔ راستے میں مقام ابوا میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انتقال فرمایا اور وہیں دفن ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہے اور آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ توجہ فرمائیں کتنا غم آپ پر پڑا ہوگا، آپ کتنے غمگین ہوئے ہوں گے، لیکن آپ نے اس وقت صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایمن آپ کو لے کر مکے میں حاضر ہوئی اور آپ کو آپ کے دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ عبد المطلب آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے۔ عبد المطلب جب
مسجد حرام میں حاضر ہوتے تو خانہ کعبے کے سائے میں آپ کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا، ایک خاص مسند بچھائی جاتی۔ کس کے لیے؟ عبد المطلب کے لیے۔ لیکن کسی کی مجال نہ تھی کہ اس مسند پر، اس فرش پر، اس کپڑے پر کوئی پاؤں رکھ سکے، اپنا قدم رکھ سکے۔ حتیٰ کہ عبد المطلب کی اولاد بھی اس فرش کے ارد گرد کنارے پر بیٹھی رہتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کہنے ہی کیا، آپ کی شان اتنی بلند تھی کہ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو بے تکلف مسند پر اس عبد المطلب کی جو ہے جگہ پر بیٹھ جاتے۔ آپ کے چچا آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسند سے ہٹانا چاہتے، مگر عبد المطلب کمال شفقت سے فرماتے، چھوڑ دو اس میرے بیٹے کو، چھوڑ دو اس میرے پوتے کو، خدا کی قسم اس کی شان ہی کچھ نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے اور قریب بٹھلاتے اور آپ کو دیکھتے اور بہت خوش ہوتے۔ کون؟ عبد المطلب۔ لیکن میرے دوستو، 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی تربیت میں رہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 8 سال کی ہوئی تو عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابو طالب چونکہ حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے، حقیقی بھائی تھے، اس لیے عبد المطلب نے مرتے وقت اپنے بھائی ابو طالب کو کہا، اپنے بیٹے ابو طالب کو کہا کہ بیٹا ابو طالب، یہ میرا پیارا پوتا محمد ہے، اب یہ میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اب میرے جانے کے بعد تو اس کا خیال کرنا، تو اس کی تربیت کرنا، تو اس کی حفاظت کرنا، اسے کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے، کوئی دکھ نہ پہنچنے پائے۔ ام ایمن کہتی ہیں جس وقت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ جنازے کے پیچھے روتے روتے جاتے ہیں۔ دادا کا جنازہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ جنازے کے چل رہے تھے، اور جو ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنے دادا عبد المطلب کا مرنا یاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری عمر اس وقت 8 سال تھی اور مجھے یاد ہے جب میرے دادا کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو عبد المطلب کے انتقال کے بعد اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ابو طالب کے ذمے ہو گئی۔ اب ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھا اور آپ سے بڑی محبت کی اور تربیت کی، کفار مکہ کی تکالیف سے بچایا، ہر قسم کا تعاون کیا۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوا کہ ابو طالب باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے، آپ کی پرورش کرنے کے، مسلمان نہ ہوا، ایمان نصیب نہ ہوا، کیونکہ ایمان ایسی دولت ہے کہ اللہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے، نہ چاہے تو حضور کے چچا کو عطا نہ فرمائے، اگر چاہے تو حبشہ کے کالے بلال رضی اللہ عنہ کو عطا فرما دے۔ تو بہرحال آج کی مجلس کے اندر اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے حصے کے اندر ہم مزید گفتگو فرمائیں گے۔
ابو طالب کے حوالے سے بھی عرض کریں گے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شام کا سفر تھا اور قصہ جو ہے بحیرہ راہب کا، انشاءاللہ وہ بھی بیان کریں گے۔